السلام علیکم، دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد۔ افریقہ کا کنٹری ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو، یہاں پہ ریبلز فورسز اور گورنمنٹ فورسز کے بیچ میں دوبارہ سے جو ہے کلیشز اور فائٹنگ شروع ہو رکھی ہے کچھ دنوں سے۔ اس چیز کا ہم نیوز کا بھی جائزہ لیں گے اور ہم جو کانگو کا ایک ہسٹوریکل کانٹیکس ہے اس کو بھی تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ چیز ایمفسائز کرنا بہت ضروری کہ جو افریقہ ہے وہ منرلز سے بھرپور ایک کانٹیننٹ ہے، سب سے دنیا کا ریچسٹ کانٹیننٹ ہے۔ بہت ساری منرل اور ویلتھ اور بہت ساری مطلب نیچرل ریسورسز اور ویلتھ جو ہیں اس کے اندر بھری پڑی ہیں، لیکن یہ کانٹیننٹ جو ہے وہ دنیا کا سب سے غریب ترین کانٹیننٹ بھی ہے، اور سب سے زیادہ یہاں پر کلیشز اور کانفلکٹس تقریباً ہر ملک کے اندر جو ہیں وہ اس طرح کے موجود ہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ اس یہ جو فرسٹ میپ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ میپ اس بات کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ افریقہ کو ایک منرل کرس کانٹیننٹ کہا جاتا ہے، بیکاز اس کے ہر کنٹری میں بے شمار منرل ویلتھ ہے۔ یہ جو نام آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ بہت تھوڑے ہیں، لیکن اس سے بہت زیادہ ہر ملک کے اندر جو ہے نا منرل ویلتھ موجود ہے۔ اور کیا یہی وجہ ہے کہ پہلے اس پورے کانٹیننٹ کو انسلیو کیا گیا، پہلے اس کے تمام کنٹریز کو کالونائز کیا گیا، اور اس سے بھی پہلے ایک ایسا دور گزرا جس میں افریقہ کے جو کانٹیننٹ سے ملینز آف لوگوں کو لے جا کر کے یو ایس کے اندر، یورپ کے اندر انسلیو کیا گیا، سلیوری کے اندر ان کو جھونکا گیا۔ اور اب جب کہ یہ نیا دور آ گیا ہے اور 1960s کے بعد سے اسپیشلی افریقہ کے تمام ہی کنٹریز کو آزادی مل گئی، لیکن کیا ابھی بھی یہ کنٹری جو ہے وہ منرل کرس کانٹیننٹ ہے؟ اور کیا ابھی بھی یہ تمام جو دولت ان لوگوں کی اور ان کنٹریز کے پاس ہے، کیا وہ ان کے لوگوں کی اپنی فلاح و بہبود کے لیے، اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس کا الٹا، یعنی کہ آپ کرس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ لعنت ہے ان کے لیے کہ یہ گولڈ ان کے پاس ہونا یا ڈائمنڈ کی مائنز ہونے کی وجہ سے ان کو بالکل ہی یعنی سپریس کر کے رکھا جا رہا ہے۔ تو اس کی کیا کانٹیکس ہے، اس کو ذرا تھوڑا ہم اس کانگو کی جو اس کیس سے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی کیا ہو رہا ہے، ریسنٹلی جو خبر ہے کہ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کی جو اپنی آرمی ہے اس کا M23 ریبلز کے ساتھ کلیش شروع ہو گیا ہے، اور ایسٹرن جو پروونسز ہیں بالکل جو ایسٹ کے اوپر لگ رہے ہیں وہاں پر یہ فائٹنگ اس وقت شروع ہے۔ اور جو ایسٹرن سائڈ ہے، پوری بارڈر جو کانگو کا ہے، وہاں پر ایک نہیں دو نہیں بے شمار ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق 180 سے زیادہ ملیٹنٹ گروپس ہیں جو کہ کانگو کے اندر اس وقت کام کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ سمجھ سکتے ہو، اگر اتنے سارے گروپس ہوں گے اور ان میں سے بہت سارے جو ہیں وہ ان ایکٹیو بھی ہوں گے اگر تو، لیکن ان کی صرف موجودگی کا مطلب ہے کہ وہ پوٹینشیلی کسی بھی وقت ایکٹیویٹ ہو کر مزید اس ملک کو جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز کر سکتے ہیں۔ تو ان گروپس کا ہونا اور گورنمنٹ کی ریٹ آلموسٹ زیرو ہونا اور بالکل بھی کوئی کنٹرول نہ ہو پانا، اور گورنمنٹ کی فورسز کا ہمیشہ اس سچویشن میں رہنا کہ وہ اپنے پروونسز کو واپس ریگین کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں، وہ اپنے علاقوں کو دوبارہ ان لوگوں سے آزاد کروانے میں لگی ہوئی ہیں۔ تو اس سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ وہاں پہ گورنمنٹ کی کیا ریٹ ہے اور کیا پوزیشن ہے، اور گورنمنٹ کس پوزیشن میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ بھی بہتر کرنے کے لیے۔ نارتھ کیوو پروونس میں اس وقت یہ جاری ہے۔ میں آپ کو گوگل سے دکھا دوں کہ یہ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو ہے، کتنا بڑا یہ کنٹری ہے۔ اگر آپ افریقہ کے کانٹیننٹ میں دیکھیں تو یہ سینٹرل افریقہ آپ سمجھ لیں، اس کے مڈل میں یہ کنٹری ہے، اور بہت بڑا اس کا لینڈ ماس ہے، اور اس کی ہسٹری بھی میں آپ کو تھوڑی سی بتاؤں گی۔ مگر اس وقت یہ نارتھ کیوو، ساؤتھ کیوو، یہ دو پروونسز ہیں جہاں پر یہ ریبلز موجود ہیں، اور یہاں پر شروع ہو چکی ہے لڑائی۔ لیکن اس لڑائی کے اندر جو نیبرنگ کنٹریز ہیں، یوگینڈا، روانڈا، برونڈی، ان کا بھی ایک پارٹ ہے، ایک رول ہے، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں، بیکاز UN کی طرف سے جو رپورٹ آئی ہے اس میں یہی بات انہوں نے سامنے لے کر کے آئے ہیں۔ یہ دیکھ لیتے ہیں۔ روانڈا soldiers fighting with M23 rebels in DR Congo says United Nations report۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سے 4 ہزار روانڈا آرمی کے سولجرز M23 ریبلز کے ساتھ مل کر کے ڈیموکریٹک کانگو کی جو آرم فورسز ہے اس کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اور کاگیلی جو کہ روانڈا کے پریزیڈنٹ ہیں
ان کا ٹوٹل اس وقت کنٹرول ہے اس گروپ کے آپریشنس کے اوپر، اور وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. سو یہ میں آپ کو دوبارہ گوگل سے دکھا دوں کہ یہ جو روانڈا ایک چھوٹا سا کنٹری آپ کو دکھائی دے رہا ہے جو کہ بالکل پڑوس میں ہے، مگر یہاں سے کنٹرول ہو رہے ہیں ریبل، جو M23 ریبل کی جو آرگنائزیشن ہے وہ یہاں سے کنٹرول ہو رہی ہے. ان کے فوجی ان کے ساتھ مل کر کے یہ کر رہے ہیں. اور اس کے لیے میں اسپیشلی آپ کو بتا دوں کہ جو ایسٹرن پروونسز ہیں کانگو کے، یہ اسپیشلی وہ پروونسز ہیں جہاں پہ سب سے دنیا کی بڑی بڑی مائنز ہیں، جہاں سے منرل ویلتھ ایکسٹریکٹ ہو رہی ہے، اور جو ہے وہ ایکسٹریکٹ ہو کے کہاں جا رہی، دس از اندر اسٹوری. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی، اسی جو UN کی رپورٹ ہے اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یوگینڈا بھی M23 جو ملیٹنٹس ہیں ان کو بیک کر رہی ہے، اور ان کے بھی جو سولجرز ہیں وہ ان کے ساتھ مل کے کام کریں. یوگینڈن آرمی ہیز پرووائڈڈ سپورٹ ٹو دا M23 ریبلز گروپ آپریٹنگ ان ایسٹرن ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو. یہ UN کی بالکل لیٹسٹ رپورٹ میں یہ چیز آ گئی ہے. یوگینڈا از اسٹل کنڈکٹنگ جوائنٹ آپریشنز ود DRC ٹروپس اگینسٹ اے ریبل یوگینڈن گروپ. یعنی یہ دیکھیں آپ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کانگو کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر یوگینڈا ایک ایسے ملیٹنٹ گروپ کے خلاف کارروائی کر رہا ہے کانگو کے اندر جو کہ یوگینڈن کے خلاف کام کر رہا ہے. اور لیکن ساتھ ہی ساتھ یوگینڈن کی فورسز وہ M23 کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں جو کہ DRC کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں. سو یہ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اتنی انٹرٹوائنڈ ہیں ان لوگوں کی پالیٹکس، اور اتنی مطلب یہ آپ سمجھ لیں کہ شیڈی قسم کی ہیں کہ نہ ہی گورنمنٹ کی کوئی ریٹ ہے، گورنمنٹ بھی اسی لیول پر کام کر رہی ہے کہ یہ گروپ میرے ساتھ، وہ گروپ تمہارے ساتھ، اس کو ہم پیسے دے دیتے ہیں، اس کو ہم خرید لیتے ہیں. یہ سارا وہاں پہ سلسلہ چل رہا ہے. اور اسی ساری چیز کی وجہ سے یوگینڈا اور روانڈا کا ڈائریکٹ انفلوئنس کانگو کے اسپیشلی ان پروونسز کے اوپر، جو ایسٹرن پروونسز ہیں جہاں پہ بے شمار ملیٹنٹ گروپس موجود ہیں، اور ان میں سے نہ جانے کتنے ہیں جو روانڈا آپریٹ کروا رہا ہے، نہ جانے کتنے ہیں جو کہ یوگینڈا آپریٹ کروا رہا ہے. سنس دا ریسرجنس آف M23 کرائسس، یوگینڈا ہیز ناٹ prevented the presence of M23 and Rwanda Defense Force troops on its territory or passage through. یعنی UN کی اس رپورٹ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب سے M23 نے دوبارہ سے اپنی کارروائیاں شروع کی ہیں 2021 سے، تب سے یوگینڈا نے کیوں نہیں روکا اپنی اسپیس کو کہ یہاں سے وہ لوگ آئیں جائیں اور اپنی کارروائیاں کریں. اور کیونکہ یوگینڈا نے نہیں روکا، دیٹ مینس کہ پروف مل رہا ہے کہ یوگینڈا ان لوگوں کے ساتھ شامل ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا کانگو کا ہسٹری بتانا چاہ رہی ہوں، بہت امپورٹنٹ ہے، سب کو پتہ ہونی چاہیے. یہ ون بگ پارٹ آف ہیومینٹی ہے، اور ہیومینٹی اپنے ہی ساتھ، اپنے ہی کو ہیومنس کے ساتھ کیا کیا کچھ کرتی ہے، کرتی رہی ہے اور آج بھی کر رہی ہے. یہ سب اگر ہم آنکھیں نہیں کھولیں گے اس بات پہ تو پھر ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچ پائے گا. اور مطلب جو فورسز ہیں، جو ایول فورسز ہیں جو کہ دنیا میں مطلب تباہی پھیلا رہی ہیں اور انسانیت کے ساتھ انسانیت سوز سلوک کر رہی ہیں، وہ کرتی چلی جائیں گے بیکاز ان کو روکنے والا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہوگا ہیومینٹی کا. سو کانگو کی ہسٹری یہ ہے کہ 1800 میں جو بیلجیم کے کنگ لیپرڈ تھے، لیپرڈ 2، انہوں نے اچانک یہ کہہ دیا کہ بھئی یہ جو ایریا ہے نا کانگو کا اتنا بڑا، یہ میرا ہے. بیکاز وہ دور تھا جب تمام دنیا میں کالونائزیشن ہو رہی تھی اور جا کے مطلب قبضے ہو رہے تھے اور کالونیز بن رہی تھی. تو کانگو کی کنگ نے، بیلجیم کی کنگ نے کہا کہ یہ جی پورا کنٹری جو یہ اب ہمارا ہو گیا ہے. اس کے بعد سے وہاں پر وہ لوٹ مار، اور اس کے بعد ان تمام لوگوں کو، اس کے لوگ اور اس کے سپاہی جو ہے ہر طریقے سے ان لوگوں کو سپریس کرتے رہے، ان کا قتل عام کرتے رہے، ان کو انسلیو کرتے رہے. اس زمانے میں آئیوری، یہ جو ایلیفنٹس کی ٹسک ہوتی ہیں، اس کی اور ربر پلانٹیشن کا اس وقت بہت زیادہ زمانہ تھا. اور یہ اس وقت یہاں سے آئیوری کو لے جانے کے لیے اور ربر کی پلانٹیشنز انہوں نے یہاں پہ کروائیں. تمام کے تمام جو پاپولیشن ہے اس کو ربر پلانٹیشن کے اندر سلیو لیبر ان سے کروایا جاتا تھا، اور وہ اگر نہیں کر پاتے تھے ان
کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے، ان کے ساتھ ان کی کلنگس کی جاتی تھی، ان کے پورے کی پوری ولیجز کو پلج کی جاتی تھی اور پورے ولیج کو جو ہے ریپ کیا جاتا تھا، اور اس طریقے سے خوف اور ٹیرر اور پھیلا کر کے اس پورے جو ملک کے آبادی کو انسلیو کیا رکھا ان لوگوں نے. اس کے بعد جب وہ مر گیا لیپرڈ 2 تو 1908 میں 1908 میں بیلجیم نے لیپرڈ سے ایک طرح سے آپ سمجھ لو کہ کانٹریکٹ کر کے یہ کنٹری خرید لی. اب یہ کنٹری جو ہے نا وہ بیلجین کانگو بن گئی، اور اس بیلجیم کی پراپرٹی بننے کے بعد دوبارہ سے وہی سب کچھ چیزیں اور وہی سب کچھ سلوک جو ہے وہ روا رکھا گیا ان لوگوں کے ساتھ، ان کو انسلیو کیا گیا اور ان کے ملک سے جو بھی فائدہ ان کو مل سکتا تھا وہ اٹھایا گیا. 1960 میں اس ملک کو انڈیپینڈنس ملی، لیکن جیسے افریقن تمام اور کنٹریز کے اندر نیو کلونیل جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ یہی تھا کہ جانے سے پہلے یہ لوگ ایسے لوگوں کو چوز کر لیتے تھے اور ٹرین کر لیتے تھے اور اپنے ساتھ اس طرح انٹیگریٹ کر لیتے تھے کہ اب جو جانے والے ہیں بیلجیم ہو گیا، فرانس ہو گیا، جو بھی ایکس کالونائزرز، ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ آپ بن گئے ان نئے لیڈرز کے انٹرسٹ جو کہ اس ملک کے پپیٹ جو حکمران بنے. جیسے کہ موبوٹو جو ہے، موبوٹو 1965 میں اس کو لیڈرشپ مل گئی کانگو کی. اس نے کیا کیا، وہ ان تمام فورن ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ مل گیا جنہوں نے جو کانگو سے ڈائمنڈس نکالتے تھے، جو کانگو سے گولڈ نکالتے تھے، جو کانگو سے کاپر اور کوبالٹ اور یہ تمام بہت ہی قیمتی منرلز جو ہیں ان کو نکالتے تھے اور کوڑیوں کے دام یہاں سے لے جا کر کے پھر اپنی فیکٹریز میں ان سے ہائی اینڈ پروڈکٹس بنا کر اور دنیا بھر میں وہ ان کو ہائی اینڈ پروڈکٹس کو بیچتے تھے. تو موبوٹو ان کا ایک یعنی کہ اعلی کار بن گیا، اور اس نے کیا کیا کہ اپنے ملک کو، اپنے لوگوں کو اسی طرح سے اوپریس رکھا، اسی طرح سے وہاں پہ تعلیم کا فقدان اس نے بنائے رکھا تاکہ لوگوں میں نہ اویئرنیس آئے، نہ لوگ جو ہیں وہ سمجھ سکیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور نہ ہی وہ ان غلط قسم کے حکمرانوں کے خلاف جو ہے وہ کچھ بھی کارروائی کر سکے. تقریباً 30 سال تک جو ہے موبوٹو جو ہے وہ برسر اقتدار رہا، اور اس کے بعد جو ہے 1996 میں جو ہے فرسٹ کانگو وار ہوئی، جس میں روانڈا کے اندر ایکچولی جینوسائڈ ہوا تھا، جس کے اندر روانڈا کے اندر مطلب جو ہوٹو پاپولیشن ہے وہ اس کو یہاں سے یعنی کہ ڈسپلیس کر دیا گیا. 2 ملین ہوٹو پاپولیشن روانڈا سے نکل کے اور اس ایسٹرن پروونسز کے اندر مطلب دھکیل دیا گیا ان کو، اور تتسی جو پاپولیشن ہے یہاں کے اندر 8 لاکھ لوگوں کو اس وقت اس جینوسائڈ میں ان کو قتل کر دیا گیا. اور اس کے بعد سے کیا ہوا کہ یہ جو ایسٹرن پروونسز ہیں یہ پورا کا پورا ریفیوجیز کا وہ گڑھ بن گیا. آپ سوچیں کہ 2 ملین ریفیوجیز ایک دم سے آ جانا، اور پھر وہ ریفیوجیز کیمپ جو ہیں وہی اس بات کے وہ بن گئے، اڈے بن گئے جہاں پر ریبلز کو ریکروٹ کیا جاتا تھا، ٹرین کیا جاتا تھا، ان کو ویپنز دی جاتی تھی اور ان سے مختلف غلط کام کروائے جاتے تھے. اور ان ریبل فورسز کی موجودگی کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ کانگو کے جو گورنمنٹ ہے اس کی ریٹ جو ہے یہاں پر بالکل زیرو. جتنے بھی منرل رچ پروونسز ہیں ان کے اوپر یہ ریبل فورسز، اگر یوگینڈا نے کسی کے اوپر پیسے لگائیں تو وہ یوگینڈا کے لیے اس مائن کو اور اس ولیج کو اور اس علاقے کو قابو کر لے گی، کسی کو روانڈا کے لیے وہ قابو کر لیں گے. کوئی کسی کے پیچھے کون سی ملٹی نیشنل آرگنائزیشن کی گیم پلان ہوگا اور کسی کے پیچھے کسی اور کا. تو یہ سب کچھ چلتا رہا ہے اور اب تک یہی سب کچھ چل رہا ہے اس کنٹری کے اندر. اور 1998 سے لے کر 2003 تک ایک سیکنڈ کانگو وار ہوئی، اور آپ دیکھیں کہ یہ تقریباً 5 سال کی یہ جو وار تھی، یہ وار اس لیے بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اس کے اندر ارد گرد کے بہت سارے افریقن ممالک جو ہیں وہ انوالو ہو گئے تھے، اور اس کو گریٹ افریقن وار بھی کہا جاتا ہے. ایک بہت بڑی پراکسی وار یہ بن گئی تھی، بیکاز جو گورنمنٹ کے جو لیڈر تھے قبیلہ،
ان کے ساتھ جو ہے وہ لیبیا، انگولا، زامبیا، نمیبیا اور سوڈان اور چاڈ، یہ سارے ممالک ان کے حق میں اس کے اندر شامل ہو گئے. ان کی فورسز ان کی ہیلپ کرنے کے لیے آ گئی. اور جو روانڈا کے جن ریبل فورسز کو بیک کیا ہوا تھا، ان کے ساتھ روانڈا، یوگینڈا اور بروندی، یہ 3 ممالک جو ہیں وہ ان ریبلز کے ساتھ مل کر کے کھڑے ہو گئے. اور ارد گرد کے بہت سارے کنٹریز جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، سوڈان ہو گیا، لیبیا ہو گیا، اور ادھر نیچے سے اس طرف سے انگولا ہو گیا، یہ سب جو لوگ ہیں وہ گورنمنٹ کی سائڈ پہ آ گئے. بیکاز یہ جو افریقن کنٹریز تھیں یہ سمجھ رہی تھی کہ بھئی کیا ہو رہا ہے کانگو کے اندر، اور اتنی سال ہو گئے ہمیں آزادیاں بھی مل گئی، لیکن یہ کانگو ابھی تک لٹرلی ایک انسلیوڈ ہے، اور اس کے اندر گورنمنٹ اس قابل ہو ہی نہیں پا رہی کہ اس کا ریٹ ہو اور وہ اپنے ریسورسز کو اپنے لوگوں کے بھلے کے لیے استعمال کر سکے. یہ تمام ارد گرد کے ممالک وہاں پہ اس میں شامل ہو گئے. بہرحال یہ بھی بے نتیجہ یہ وار ختم ہو گئی، اور اس وار کے ختم ہونے کے بعد بھی جو ریبلز ہیں وہ کچھ عرصے کے لیے خاموش تو ہو گئے، لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وقتاً فوقتاً یہ ریبلز اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ تمام ان مائنز اور ان امپورٹنٹ پلیسز کے اوپر ان لوگوں کا ہی قبضہ ہے. اور یہ جو ہے بیکاز وہ ایسے ایریاز اور ریجنز وہ بنا لیتے ہیں جہاں پہ کوئی گورنمنٹ نہیں ہے، کسی گورنمنٹ کا ریٹ نہیں ہے، اور وہ پھر وہاں سے مائننگ کروا کر اور ٹرکس میں لاد کے وہ سارا منرل ریسورسز جو ہے وہ روانڈا میں، وہ یوگینڈا کے اندر وہ پہنچاتے ہیں، اور وہاں سے پھر وہ ان ملٹی نیشنل کمپنیز کو پہنچ جاتا ہے، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، کسی بکس میں بھی وہ چیز انٹر نہیں ہوتی، کوئی ٹیکسز بھی ان پہ نہیں لگتے، اور وہ بالکل کوڑیوں کے دام پہ ان کو مل جاتے ہیں. تو ظاہر ہے اتنی لوکریٹو جہاں پہ بزنس ہو رہا ہو تو کس کا دل چاہے گا کہ وہاں پر وہ الاؤ کر دے کہ یہ ملک جو ہے اس کے اپنے لوگوں کے حوالے کر دیا جائے. بہرحال میں آپ کو یہ تھوڑا سا بتا دوں کہ دنیا کا سب سے بڑا کوبالٹ اور کاپر اورز جو ہیں وہ کانگو کے اندر موجود ہیں، اور سب سے بڑا پروڈیوسر بھی وہ اس وقت ہے. لیکن وہ اتنا زیادہ کاپر اور اتنا زیادہ کوبالٹ پروڈیوس ہونے کے بعد بھی اس کی کوئی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ بھی ان لوگوں کو نہیں مل رہا، اور وہ اس وقت بھی ایک قسمہ پرسی اور ایک وار زون بنا ہوا ہے پورا کنٹری. اور اس کے علاوہ کولٹون جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ منرل ہے، بہت ان بڑی بڑی انڈسٹریز میں یوز ہوتا ہے. اس کا بھی 80% آف دا ورلڈ ریزروز جو ہیں کولٹون کے وہ موجود ہیں کانگو کے اندر. اور ڈائمنڈس کی ریزرو 30%، دنیا کے 30% وہ کانگو کے اندر موجود ہیں. اور اس کے علاوہ بھی بے شمار منرلز یہاں پہ موجود ہیں. کہا جاتا ہے، ایسٹیمیٹ ہوا ہے کہ 24 ٹریلین ڈالرز کے منرل جو ریزروز ہیں وہ موجود ہیں انٹیپڈ، ابھی تک جن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا گیا، وہ موجود ہیں کانگو کی سوئل کے نیچے. اور کانگو کی جو سوئل کے اوپر یہ پورا افریقہ کا سب سے بڑا رین فارسٹ یہاں پہ موجود ہے. یہاں پہ بے شمار ڈائیورسٹی ہے اینیملز کی، پلانٹس کی، اور ادھر سے جو ووڈ کی لاگنگ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی یہاں سے ووڈ بھی کاٹ کر کے، اور یہ بھی اسمگل ہوتی ہے، اور یہ بھی دنیا میں جو ہے نا بہت بڑی بڑی کمپنیز کو یہ والی ووڈ ملتی ہے، بیکاز بہت اچھی رین فارسٹ کی ہائی کوالٹی ووڈ یہاں سے نکلتی ہے. تو اوپر کی بھی ویلتھ ساری آپ لے جائیں، زمین کے نیچے کی بھی لے جائیں، اور ان لوگوں کو آپ ایک ایسی سچویشن میں رکھیں کہ نہ ان کے پاس کوئی گورنمنٹ ہو، نہ کوئی اسٹیبلٹی ہو، نہ کوئی پیس ہو، نہ وہاں پہ ایجوکیشن ہو، نہ وہاں پہ ہیلتھ ہو، نہ ہی وہاں پہ اویئرنیس ہو، اور نہ ہی وہ لوگ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو سکیں.